بلاول صاحب اگر مذاکرات شروع کرتے ہیں تحریک انصاف سے، اچکزئی صاحب سے، اختر مینگل سے، جو اپوزیشن کی 3-4 جماعتیں ہیں، آپ کے چیئرمین سینٹ جو کہ قائم مقام صدر کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے پروڈکشن آرڈر کی یہ اوقات ہے کہ وہ 2 دفعہ جاری کرتے ہیں اور ریاست کہتی نہیں مانتے، ہم جو کرنا ہے آپ کر لیں، تو بلاول صاحب کیا گارنٹی دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو آپ نے چیئرمین سینٹ کی بات کی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں جتنا ایکسپیرینس پاکستان میں موجودہ پولیٹیشین میں ان کا کسی کا نہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے، سینیٹر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں. اور میں آپ کو گزارش یہ کروں، انہوں نے حسب ضابطہ ایک کام شروع کیا ہے. انہوں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا، اس کو ریپیٹ کیا نہیں. جب اس پہ عمل درآمد ہوا تو انہوں نے کمیٹی کو بھی جو پریویلیج کمیٹی ہے اس کو ریفر کیا ہے. تاج حیدر صاحب اس کو بھی آپ ہی اس ہیڈ کو کر بھی رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی مطلب جس کو بھی ہوگا تو پریویلیج کمیٹی نے دونوں آئی جیز جو ہیں، آئی جی پنجاب پولیس اور آئی جی پریزن جو ہیں، وہ اس میں پیش ہوں گے. جو کچھ بھی ہوگا جواب ہوگا وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو جو لیگل طریقہ کار ہے انہوں نے وہاں پولیٹکس تو نہیں ہے، وہاں تو ضابطے کی بات ہے، رولز کی بات ہے. لیکن ایک دفعہ تو چیئرمین سینٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئی نا. بھئی بات گزارش میرا کہنا یہ ہے کہ اب اس کا رسپانس آئے گا، جواب آئے گا کہ مے بی اس میں ایک بات ان کو جواب دینا چاہیے تھا، جواب ان کا نہیں آیا. کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ شاید چودھری اعجاز صاحب جو ان کو کوئی دل کا کوئی تکلیف تھی، کوئی پرابلم تھا. اگر بعض دفعہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکیوز کہیں کسی کورٹ میں بھی پیش نہیں ہو سکتا تو جیل اتھارٹیز جو ہیں لکھ کر بھیجتی ہیں کہ اس وجہ سے ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو چونکہ وہاں اتنی بے تکی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ بتائیں کہ ہم اس کے جو رسپانس میں کیوں نہیں اس کو پروڈیوس کر رہے. اتنا طاقتور کون ہے جو چیئرمین سینٹ کے احکامات کو گزارش یہ جی، یہاں تو عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے قانون کی جو ہے کوئی پاسداری نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی اور پروسیجر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے چیئرمین صاحب نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا وہ بہتر کیا. دوسرا آپ نے یہ کہا بلاول صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کرتی رہی ہے. بی بی شہید کے دور میں آپ دیکھ لیں، یا آپ جس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو آپ دیکھیں یونینیمس ہوا. بھٹو صاحب نے سب کے سب لوگوں کو ایک ٹیبل پہ وہ اکٹھے کر لیا. مطلب آپ دیکھ لیں مفتی محمود صاحب سے بلوچستان دنیا جہان کو یونینیمس آپ کا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں 18ویں ترمیم آئی، اس کے اندر جو کمی بیشی کی گئی اس میں بھی دیکھ لیں. چونکہ وہ بیڑا ہم نے اٹھا ہوا تھا، ہمارے میاں رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پہ بھی تمام لوگوں کو یکجا کر کے یونینیمس کروا لیا. پھر اس کے بعد آپ 26ویں ترمیم پہ آ جائیں، اس کے اوپر تو اس کے 26 ہیں. دیکھیں گزارش سن لیں، فخر کی بات میں آپ کو بات بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکی. تو کم از کم جو ہے زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح تو کانسٹیٹیوشنل بینچز تو بن گئے. آپ پوری ورلڈ میں امیر عباس صاحب دیکھ لیں کہ جو طریقہ کار ہے ہم تو اس پہ اوپر گامزن ہیں. اس طریقے گو کہ میں مانتا ہوں کہ ابھی ہر ایک اس کے اوپر پوری طریقے سے مطلب لوگ جو ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، لیکن ایک سلسلہ تو شروع ہو گیا. آپ نے جوڈیشل کمیشن کی ایسی کمپوزیشن بنائی کہ ہر حکومت اب اپنی مرضی کا جج لائے گی. سر آپ مجھے یہ بتا دیں 2 منٹ کے لیے، باقی جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں کیا خیال ہے ججز خود اپنے ججز اپوائنٹ کرتے ہیں؟ ان کا مورل کریکٹر ان قوموں کا کچھ سر آپ ایسا بات کریں، مسلم کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہم سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں کریں. جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ ٹھیک ہے 70-80 ہو گئے ہیں، لیکن ہم ایک طرف رواں دواں ہیں. یہ ڈیموکریسی چلتی رہے گی، ہر چیز پارلیمان میں کو لازمی نہیں ہے. جو کام آپ نے کیا ہے اس سے مولوی مشتاق اور ارشاد حسن خان جیسے جج اب آئیں گے. سر یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ لوگوں کی انپوٹ ہوگی اس میں. جوڈیشری کی اپنی انپوٹ ہے، پارلیمنٹ جو ہے اس کی انپوٹ ہے. دیکھیں سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ووٹ ان لوگوں کو اگر دیتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہیں تو پھر تو آپ نے اپنے مینڈیٹ کی آپ توہین کر رہے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا ایک مقام ہے.
اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا اپر ہاؤس میں لوور ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ لوگ اس کے ممبران ہیں، تو سر آپ نے لوگوں کو عزت دینا شروع کریں اور اس کا قصوروار بھی پھر آپ اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ آپ نے ووٹ دے کے ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہے، وہ خود سے پرچی کے ذریعے سے یہ کہہ کے تو نہیں بھیجا تھا نا ووٹ دے کے کہ وہ، تو بھائی اس دفعہ نہیں کیا تو اگلی دفعہ آپ صحیح والے لوگ بھیج دیجیے گا نا۔ لیکن آپ سارا سسٹم چینج کر چکے ایک سسٹم بھائی کر چکے ہیں، تو بات یہ نا کہ وہ بندے تو چینج ہو جائیں گے۔ اگر نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر اگلی دفعہ ان لوگوں کو آپ الیکٹ نہیں کریں گے تو یہ جو ایک دفعہ الیکٹ ہو گئے انہوں نے وہاں سے نکلنا بھی ہے نا 5 سال ٹرنیور کمپلیٹ کر کے تو انہوں نے جانا آپ نے اگلے 5 سال کا بھی بندوبست کر لیا، کیونکہ چیئرمین 2 مہینے ہو چکے ہیں چیئرمین الیکشن کمیشن کی ریٹائرمنٹ کو۔ جی آپ اتنے چیمپئن ہیں کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے، الحمدللہ الحمدللہ ہیں۔ کیا یہ ابھی تک پرائم منسٹر نے انیشیٹ تک نہیں کیا پروسیس؟ یہ آپ نے ڈال دیا اس میں کہ اگر وہ ریٹائر بھی ہو جائے تو وہ غیر معینہ مدت بیٹھا رہے گا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے یہ پروسیس جو اسٹارٹ ہو جانا چاہیے، ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں تو آپ دیکھیں اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ طریقہ بنا، آفس ایک ویکنٹ ہوگا تو پروسیس چلے گا، اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو میں کہتا ہوں اگلی دفعہ آپ جو نمائندے بھیجیں گے آپ یہ امینڈمنٹ کروا دیجئے گا۔ ابھی ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ یونینیمس 26 امینڈمنٹ جو پاس ہوئی ہے، تو میں گزارش تو دیکھے سب صاحب ظاہر ہے کہ بعد اس میں اپوزیشن تو ہمیشہ تو گورنمنٹ الائنس دیکھے سر۔ بات یہ ہے کہ کیا آپ مولانا صاحب جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب الائنس میں شامل ہیں؟ آپ بتائیں باقی کئی پارٹیاں جو ہیں، باپ پارٹی جو ہے وہ کیا الائنس میں شامل ہے؟ باپ پارٹی تو بھی آ گئی ہے، میں مانتا ہوں جن لوگوں نے بات گزارش یہ ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ عوامی نمائندے تھے، انہوں نے ووٹ دیا اور عوامی نمائندوں کی منشا کے مطابق یہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے۔ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اسپرٹ آف دی ڈیموکریسی یہی کہتا ہے کہ ایک شخص جو ریٹائر ہو گیا ہے اس کو غیر معینہ مدت تک حکومت کی خواہش پر اس کو بٹھا دیا جائے، یہ اسپرٹ یہ ہے۔ لیٹر میں تو ٹھیک ہے، گزارش یہ ہے دیکھیں سر، یہاں آپ کا کہنا جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی سول سرونٹ آپ دیکھیں جس دن وہ 60 سال کی ایج پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ بندہ بیٹھتا ہے اس کی کوئی وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، ایکسٹینشن ہوتی تو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سول سرونٹ ایکٹ کے اندر کوئی اس قسم کا پروویژن نہیں ہے۔ یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن نے اس کے لیے ایک راستہ نکالا ہوا ہے کہ سپوز میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے ہر انسان فانی ہے، کوئی جگہ ویکنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلے سے خواب آیا کہ پہلے سے آپ پروسیس شروع کر لیں، پروسیس تبھی شروع ہوگا جب وہ سیٹ ویکنٹ ہوگی۔ تو بھی شروع نہیں ہوا نا۔ تو گزارش میں یہ کہہ لوں وہ کس نے شروع کرنا؟ دیکھیں جی وہ میں گزارش یہ کروں گا سر، آپ نے اس میں یہ گنجائش ڈالی کہ اگر پرائم منسٹر نہ بھی شروع کرے اگلے 5 سال تک، جی اس میں آپ نے یہ رکھ دی گنجائش کہ جی ٹھیک ہے جب وہ آفس ویکنٹ ہوگا تو یہ مشاورت شروع ہو، بالکل، اور لیڈر آف دی ہاؤس، تو اس پہ کوئی بار بھی تو لگانی تھی نا صاحب۔ امیر عباس ایک میں آپ کو چونکہ وہ 8 فروری 2024 کے فیسیلیٹیٹر ہیں۔ دیکھیں اس پہ جھگڑا خالی آپ کی بات کا یہ ہے کہ 3 سال 2 مہینے کیوں ہو گئے، 5 سال 4 مہینے کیوں ہو گئے، پیریڈ 4 مہینے آگے کیوں؟ لیکن یہ بندے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پارلیمان نے اس میں گورنمنٹ کی پارٹیز، اپوزیشنز تمام کے تمام کی انپٹ تھی، یہ لوگ خود سے نہیں آئے، فرد واحد نے ان کو نومینیٹ نہیں کیا۔ کن کو؟ یہ جو موجودہ بیٹھے ہوئی ہیں، اور اگر ان کے جو آنے والے جب تک آ کے چارج نہیں کریں گے، اتنا بڑا آئینی ادارہ جو ہے اس کو خالی رکھنا بجا نہیں تھا۔ تو پروسیس شروع کرنا چاہیے تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کہنا بجائے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بتاؤ، بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پی ایس سی میں بھی کتنا ٹائم لگ گیا تھا وہاں چیئرمین الیکٹ کرنے کے لیے۔ تو بات یہ اس میں تمام پارٹیز جو کہ ڈیلی ہر چیز کو بائیکاٹ کر لیتے ہیں ان کو بھی بولے کہ اپنا کنسنس بنائیں۔ دیکھو اسپیکر نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ بھائی اپنا پینل ہمیں دیں۔